ماما ہے تیرا منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین. اٹھا کے ذرے کو، اٹھا کے ذرے کو بڑی شان سے جیتا ہوں کہ رحمان ہے تو. میں بڑی شان سے جیتا ہوں کہ رحمان ہے تو. کبھی مایوس نہیں کرتا اے ساتھ نبھانے والے. کبھی مایوس نہیں کرتا اے ساتھ نبھانے والے. اٹھا کے ذرے کو. اور یہ والا شعر خاص طور پہ ہمارے گھر، ہمارے ملک پاکستان کے لیے. کیسے موڑیں گی ہوائیں رخ اس کشتی کا. کیسے موڑیں گی ہوائیں رخ اس کشتی کا. نوح کی کشتی کو بھی، نوح کی کشتی کو بھی پار لگانے والے. نوح کی کشتی کو بھی پار لگانے والے. اٹھا کے ذرے کو آفتاب بنانے والے. اپنے بندوں پہ رحمت لٹانے والے. اٹھا کے ذرے کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج چوتھے رمضان میں، بنیاد رمضان میں، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں نجم شیراز آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، دعا کی گزارش کرتا ہوں کہ میرے لیے، پوری پی ٹی وی نیوز کی ٹیم کے لیے، ہمارے مہمانان کے لیے جو پورے خلوص کے ساتھ اور ایک نہایت ہی اچھی نیت کے ساتھ کہ یہ رمضان ہمارا امر ہو جائے اور ایسا رمضان پہلے کبھی ہماری زندگی میں نہ آیا ہو. اور خصوصاً دعا کیجئے اپنے ملک کے لیے، پاکستان کے لیے، کہ
کہ پاکستان کو اللہ ہمیشہ آزاد، خود مختار اور ایک ہرا بھرا شاد باد رکھے، کیونکہ جب میں اپنی والدہ کی بات سنتا ہوں جنہوں نے اس ملک کو آباد کیا، جو ہندوستان سے آئے اور بڑی جان جوکھوں میں ڈال کر آئے، جب ان کی بات سنتا ہوں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. جو ان کی محبت ہے، میری محبت شاید 10% بھی نہیں ہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں پاکستان سے بہت محبت کرتا ہوں. لیکن اس نسل سے جو آج بہت کم رہ گئی ہے ہمارے ملک میں، اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے، پاکستان کو سلامت رکھے. آج جو ہم نے موضوع چوز کیا ہے وہ ہے عبادت کا مفہوم اور زندگی پر اس کے اثرات. یعنی عبادت کیا ہے اور زندگی سے اس کا کیا تعلق ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم توحید پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن کیا روزمرہ زندگی میں ہم مشکلات میں نہیں پھنسے ہوتے؟ کیا روزمرہ زندگی پہ ہم ڈاواں ڈول نہیں ہوتے؟ ہم شک و شبہات میں چلے جاتے ہیں، اللہ سے شکایت کرنے لگ جاتے ہیں. کبھی لگتا ہے کہ ہماری دعا سنی نہیں جا رہی. ہم اپنے روزمرہ کے رشتوں میں بچوں کی تربیت سے لے کے شادی بیاہ یہ وہ، اس میں جگہ جگہ ہم سٹریس کا شکار ہوتے ہیں. یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ عبادت کرنے کے باوجود ہماری زندگی آسان کیوں نہیں ہوتی. یہ سوالات میں آج رکھنے والا ہوں اپنے مہمانان کے سامنے، کیونکہ میں خود یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا کمی رہ گئی ہے ہماری عبادت میں، جو ہماری زندگی بیلنس نہیں ہو پا رہی، ہماری زندگی میں سکون نہیں آ پا رہا، کیوں ہم اینٹی ڈپریسنٹ اور ریلیکسنٹ ہمیں لینے پڑ رہے ہیں. میں آگے بڑھوں گا، اپنے مہمانان کا تعارف کرواؤں گا، اور پھر جو آج میں نے سمجھا ہے اس موضوع سے میں ان کے سامنے کیس رکھ دوں گا، پھر جو وہ جواب دیں گے آپ وہ سنیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت مزہ آئے گا. ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح، اور اللہ ان کو سلامت رکھے، ہمارے ساتھ پورا رمضان اور اس کے بعد بھی ڈاکٹر انیس احمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ رمضان ٹرانسمیشن رحمت للعالمین اتھارٹی کے تعاون سے، انہی کی کوششوں سے پی ٹی وی نیوز کے ساتھ کوآپریشن میں آپ تک لے کر آ رہے ہیں. اور ڈاکٹر انیس احمد صاحب رحمت للعالمین اتھارٹی کے چیئرمین ہیں، اور بہت سارے پلانز ہیں رحمت للعالمین اتھارٹی کے، اسکول کالجز سے لے کے سیمینارز اور گھر گھر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی، ان کی ذات، ان کا ہماری زندگیوں میں رول ماڈل ہونا، اس کی اسپرٹ کو گھر گھر پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں، ہر نوجوان تک پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں. کئی تصانیف کر چکے ہیں، کتابیں لکھ چکے ہیں، امریکہ میں پڑھا چکے ہیں کمپیریٹیو ریلیجن، اور پاکستان میں اسلام آباد میں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی ہیں. بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں. اور آپ کے ساتھ حافظ سجاد صاحب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں چیئرمین ہیں اسلامک اسٹڈیز کے. بہت بہت شکریہ. آج پہلی مرتبہ آپ سے میرا بالمصافہ تعارف بھی ہو رہا ہے اور آپ تشریف لائے. تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ یور ٹائم آؤٹ فار اس. سب سے پہلے میں کیس رکھوں گا ڈاکٹر انیس احمد صاحب کے سامنے کہ جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبدو، تقریباً ہم غالباً 48 دفعہ دن میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، آپ سب پڑھتے ہیں. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایا صرف کا آپ کی، یعنی اللہ، نہ ہم عبدو عبادت کرتے ہیں، ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں. تو اس کے بعد اگلی ہی آیت میں ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. اگر عبادت صرف نماز ہی تھی، روزہ زکوٰۃ حج ہی تھا، تو پھر ہم ہدایت کیوں مانگ رہے ہیں؟ اور پھر ہدایت بھی ہم خالی نہیں مانگ رہے، ہم کہہ رہے ہیں انعام والوں والی. جو مغضوب ہو گئے، جن سے آپ غضب میں ہیں، ان کا رستہ نہیں چاہیے. جن سے آپ ناراض ہیں اور جو گمراہ ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے ہم پریکٹیکل رستوں کی بات کر رہے ہیں. تو ہم صرف عبادت نہیں کر رہے، ورنہ تو عبادت کے بعد ختم ہو جاتا قصہ. ہم عبادت کے بعد رستہ بھی مانگ رہے ہیں. تو پھر یہ رستہ سلام پھیرنے کے بعد ہم نے کیوں طلب نہیں کیا، اور کیا ہمیں ملا؟ تو عبادت کا اور ہدایت کا اور رستے کا ڈاکٹر صاحب کیا تعلق ہے؟ اس گتھی کو ذرا سلجھائیے. بہت شکریہ. دیکھیے میاں، گتھیاں چلانا تو بڑا مشکل کام ہے. میں تو خود طالب علم ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے ہم اس لفظ پہ غور کر لیں. جب ہم کہتے ہیں نا عبادہ یا عبادت اردو میں، تو عام طور پر تصور ذہن میں یہ آتا ہے کہ بات ہو رہی ہے پوجا پاٹ کی، پرستش کی، چند رسومات کی، جو کر لی جائیں تو عبادت ہو گئی. یہ اس لفظ کا مفہوم ہے عام طور پر جو ادب میں پایا جاتا ہے، جبکہ قرآن کریم اس اصطلاح کو استعمال کرتا ہے کہ وسیع تر معنی میں. محض پوجا پاٹ نہیں، محض رسوم نہیں، بلکہ وہ یہ بتاتا ہے کہ انسانوں اور جنوں کا مقصد وجود یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی و اطاعت اختیار کریں. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون.
ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. اور ایسے ہی قرآن کریم میں چند صفحات کے بعد آپ دیکھیں گے یا عبادی، یہ جو خطاب ہے خود اس میں جتنی محبت ہے، اس میں جتنی وابستگی ہے ایک مخلوق کو خالق جس محبت سے پکار رہا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس سے خطاب کیا جا رہا ہے جو فی الواقع عبد ہے. اور عبد کا مفہوم بھی ہمارے ہاں عام طور پہ کیا جاتا ہے غلام کا، جبکہ یہ اس سے بڑھ کر کے شعوری طور پہ اپنے آپ کو سپرد کرنے والا ہے. چونکہ ہم یہ کام نہیں کرتے، کانشیسلی اپنے آپ کو آفر نہیں کرتے، سبحان اللہ، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مجبور محض انسان ہے جو مجبور ہے کسی کو ماننے پر. جی تو دونوں میں کتنا فرق ہوگا؟ زمین آسمان کا. ایک طرف آپ کو کوئی شخص ایک بڑی عمدہ مٹھائی پکڑ کے منہ میں ڈال دے آپ کے، اور ایک آپ گھر سے نکلے سوچتے ہوئے کہ میں فلاں دکان پہ جا رہا ہوں جو بڑی مشہور دکان ہے اور دور دور لوگ آتے ہیں اس کے، اور وہاں جا کر کے آپ اس سے کہیں کہ بھئی تازہ مٹھائی جو آپ بنائی ہے میرے پسند کی وہ کہاں پر ہے، وہ لے کے جب آپ چکھیں گے جس کی طلب کی ہے آپ نے، پیسے بھی دینے پڑیں گے، تو اس کا تو عجب مزہ ہوگا نا. تو عبادت کا مطلب یہ ہے اور عبد کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو محض غلام نہیں ہے بلکہ جس نے شعوری طور پہ یہ اعزاز حاصل کیا ہے کیا بات ہے کہ اسے رب اپنا بندہ بنا لے. سبحان اللہ. اچھا، یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم نے اسی چیز کو خود وضاحت کر دی ہے اور کہا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیا و ماتی لرب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت المسلمین. یعنی یہ جو عبادت ہے یہ کس کی ہے اور کیوں ہے، اور کیا یہ محدود ہے محض ایک آفرنگ، ایک پریئر، ایک ریچول، یا اس میں زندگی کا پورا سفر سارے اعمال شامل ہیں، صلاتی اور مرنے کا طریقہ بھی وہ ہو جو عبد کا ہے. مرنا بھی وہ نہ ہو جو عام مرنا ہے بلکہ ایک عبد کی طرح سے مرنے کا سلیقہ. تو گویا کہ تمام زندگی اور مرنے کی حد تک ایک شخص کا اس ادب کو سمجھ لینا جو ادب عبادت ہے. سبحان اللہ. اس کا مقابلہ کیجیے تو جو بہت سے دیگر طریقے پائے جاتے ہیں ان کے لیے محض ایک ہی لفظ استعمال کروں گا میں کہ جو تصور ہے جوگیانہ مذہب کا، عبادت کا، وہ جوگی اسے کہتے ہیں آپ جو نکل گیا دنیا سے چٹان پہ اور چٹان پہ چڑھ گیا، درخت کے نیچے بیٹھ گیا، ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو گیا پانی کے اندر 2 ہفتے اور سمجھے عبادت کر رہا ہوں. یعنی یہ جو عبادت کا تصور ہے جو نفس کشی ہے، کیا بات ہے، نفس کی نشو نما نہیں ہے، نفس کی تربیت نہیں ہے، نفس کا سلیقہ نہیں ہے، اس کو سمجھ لیا گیا ہے کہ یہ ہے عبادت. اور جو کوئی جس کا لباس بھی بدبودار ہو، بال اس کے الجھے ہوئے ہوں، جس پہ مٹی ملی ہوئی ہو اور وہ کہیں کھڑا ہوا ہو، تو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اللہ والا بندہ ہے جو عبادت کر رہا ہے. دین یہ بتاتا ہے کہ عبادت جو ہے، میں بہت ہی معذرت خواہ ہوں، اتنی خوبصورت آپ بات کر رہے ہیں. ہم ایک بریکنگ نیوز پہ جا رہے ہیں اور میں یہ بندھا ہوا نہ ہوتا تو میں آ کے آپ کو گلے سے لگا لیتا جو آپ نے اس کی ڈیفینیشن بیان کی ہے عبد کی. ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ایک بریکنگ نیوز کے بعد واپس آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، کہیں مت جائیے. السلام علیکم. امامہ ہے تیرا منبر، تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین. جی ناظرین، ویلکم بیک. امید کرتا ہوں کہ آپ ابھی تک اسی کیفیت میں ہوں گے جو ڈاکٹر انیس احمد صاحب نے ایک طاری کی میرے اوپر بھی، اور ایم شور کہ آپ کو بھی مزہ آیا ہوگا سن کے کہ عبادت کو انہوں نے واضح کیا کہ عبادت کوئی پوجا پاٹ، کوئی ریچول، کوئی عجیب و غریب جو بہت ساری دنیا میں پریکٹسز پائی جاتی ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ عبادت ایک عملی، ایک پوری زندگی جو ہے. اور بہت خوبصورت مثال دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اناؤنسمنٹ ہے قرآن حکیم میں کہ میری صلات، میرے مناسک یعنی میری ڈیوٹیز، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کا سب لا شریک اللہ، اس میں کوئی
کسی کو شریک نہیں کروں گا، اور یہی مجھے حکم دیا ہے کہ میں سب سے پہلے کر کے دکھانے والا مسلم بن کر دکھاؤں. یعنی کمپلیٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک عبادت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نفس کی تربیت کی بات کی ڈاکٹر انیس احمد صاحب نے کہ نفس کو ریگولر بیسس پہ اس کی تربیت کرنا یہ بھی عبادت کا حصہ ہے. ڈاکٹر صاحب وہ بات کو کمپلیٹ کر دیں تو پھر میں حافظ سجاد صاحب کو بھی شامل کروں. جی میں گزارش یہ کر رہا تھا جی کہ جو تصور ہے عبادت کا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تمام زندگی کو، حتیٰ کہ جب وہ ذکر کرتا ہے اپنے یاد کرنے کا، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے یاد کرو محض نماز کے اندر، صحیح، بلکہ کہتا ہے یاد کرو نماز کے اندر جب پہلو پر لیٹے ہوئے ہو، کھڑے ہوئے ہو، جھکے ہوئے ہو، یعنی جو بھی انسان کی پاسبل پوسچرز ہو سکتے ہیں ان سب میں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو وہ ہے جو منیمم کام کرنا ہے، کم سے کم وہ ہے یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیز عبادت کے لیے ضروری ہے وہ بقیہ تمام زندگی کے معاملات بھی، حتیٰ کہ وہ لیٹنا ہو، وہ لیٹنا بھی اگر اس انداز پر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے تو وہ عبادت میں شامل ہو جائے گا. اور اس کیفیت میں اللہ کے ذکر میں جی ہوتے ہوئے جو لیٹنا. کام بھی آپ کریں گے سنت نبوی رسول السلام کی پیروی کی نیت سے، وہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ چاہے آپ ایک نوالا اپنی بیوی کے منہ میں دیں اور اس نیت سے دیں کہ یہ میرے رب کو خوش کرنے کے لیے ہے، تو وہ بھی عبادت ہوگی، عبادت کا حصہ ہو جائے گا. والدین کی رسپیکٹ کوئی کرنا. چیز بچتی نہیں ہے اگر آدمی، جو میں نے گزارش کی تھی کہ شعوری طور پہ اللہ کا بندہ بننا، عبد بننا شعوری طور پہ، مجبوراً نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی احساس بیدار رکھنا کہ یہ جو عبادت ہے یہ تیار کر رہی ہے انسان کو اس امتحان کے وقت کے لیے جب ہمیں سے ہر ایک کو پیش ہونا ہے. جو شخص عبادت کر رہا ہے یعنی زندگی میں اللہ کی بندگی شامل ہے، وہ پہچان لیا جائے گا اپنے چہرے سے. واہ، اس کا چہرہ بتا دے گا بیوٹیفل. کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ. تو یہ جو عبادت ہے یہ محض ایک اندرونی کیفیت نہیں ہے بلکہ اس کا مینیفیسٹیشن بھی ہے، اور وہ ان اعمال کے اندر ہے سوشل جو بھی ہے، میجریبل ہیں، سوشل ہیں، پولیٹیکل ہیں، اکنامک ہیں. اگر حلال رزق ہے تو یہ عبادت ہے. حدیث صاف طور پہ کہتی ہے کہ جو شخص رزق حلال حاصل کر رہا ہے وہ انبیاء، صلحاء اور شہداء کے ساتھ ہوگا. اور ایسے ہی حضرت عمر نے یہ ایک ریگولیشن بنایا تھا کہ صرف وہ شخص جو فقہ جانتا ہو کاروبار کرے گا. کیا بات ہے، یعنی اگر وہ حلال و حرام فرق نہیں کر سکتا. اچھا ایسا ہوا تھا. جی اٹ واز رولنگ بائی ہم کہ جو شخص جب تک فقہ نہ جانتا ہو وہ کاروبار نہیں کرے. کاروبار کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر چیز کے بارے میں معلوم ہو کہ اس میں کیا جائز ہے، کیا مکروہ ہے، کیا حرام ہے، کیا مطلوب ہے. تو یعنی عبادت جو ہے وہ یہ تصور کہ ہم چند حرکات کر لیں گے عبادت ہو گئی. یعنی بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ محض تسبیح کے دانوں پر گننے کا نام عبادت ہے. تسبیح کے دانوں پر تو عیسائی بھی گنتے ہیں، ہندو بھی گنتے ہیں، بے شمار لوگ گنتے ہیں. جی جی جی. لیکن یہ گننا تو نہیں ہو سکتا. یہ تو آدمی کو شعور، لاشعور، تحت الشعور ہر شکل کے اندر اللہ تعالیٰ کی بندگی کا احساس اور اس کی ناراضگی سے بچنا اور رضا کا حصول، جب تک یہ سب شامل نہیں ہے اس وقت تک کیسے عبادت ہوگی. بہت خوبصورت. میں تو بہت انجوائے کر رہا ہوں، اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے کہ کتنا واضح کر دیا ڈاکٹر انیس احمد صاحب نے. اور جو شعور والی بات مجھے بہت زور سے اسٹرائک کی ہے کہ یہ شعور سے عبادت کا آغاز ہو رہا ہے اور پھر یہ مینیفیسٹ ہو رہا ہے. یعنی پوری جو کاروباری زندگی ہے، جیسے آج اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو ایک پوری قوم اور پورا ملک بھی عبادت کر سکتا ہے اگر وہ ان ویلیوز کو، ان باؤنڈریز کو، ان حلال حرام اور ان جو اللہ نے اصول بنائے ہیں ان کو ساتھ لے کر چل رہا ہو. تو ہر ادارہ، ہر شعبہ، ہر پروفیشنل ہاؤس، ہماری بہنیں، اسی طرح مزدور، ہم سب مل کے ایک وہ ریاست بنا سکتے ہیں
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کی بنیاد ڈالی تھی، مثال بنائی تھی. حافظ سجاد صاحب کی طرف آنا چاہوں گا کہ ہم میں سے اکثریت، میجورٹی جو اس وقت دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، ہم عبادت کے ذریعے ہی جنت میں جانا چاہتے ہیں. عبادت کون سی جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ صرف نماز، صرف روزہ، صرف زکوٰۃ، حج اور بنیادی چیزیں، جبکہ ہم دعا یہ مانگ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ. تو عام طور پہ جب میں لوگوں سے سوال کرتا ہوں، اور میری اپنی بھی زندگی کے 30-31 سال یہی سوچ میں گزرے تھے جو بچپن میں بتایا گیا تھا کہ یہ عبادت جو ہے تمہیں جنت میں لے کر جائے گی، یہ روزے جو ہیں یہ جہنم کی آگ سے پہ ڈھال بن جائیں گے. تو دنیا کی آگ کا کیا ہوگا جو نفسیاتی آگ ہے، تعصب کی ہے، جیلسی کی ہے، تنگ نظری کی ہے، فرقہ واریت کی ہے. تو یہ آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ. تو عبادت کو دنیا کے اندر کیسے دیکھیں؟ آخرت تو بنی جائے گی اگر دنیا بنے گی تو. اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. بہت شکر گزار ہوں استاد محترم ڈاکٹر انیس صاحب نے بڑے جامع انداز میں عبادت کا جو تصور ہے وہ ہمارے سامنے رکھا ہے، اور بڑا واضح انداز میں. یہ قرآن مجید کی خاص اصطلاح ہے، اور اس کا مفہوم اور اس میں اتنی وسعت ہے کہ اللہ رب العزت اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور اقوال اور تعلیمات پر عمل کرنا یہ سب عبادت ہے. واہ. کچھ عبادتیں متعین کر دی گئی ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، کہ یہ بتا دیا گیا ہے، کچھ معمولات طے کر دیے گئے ہیں، اور اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ ایمان کے بعد جو اصل کام ہے وہ عمل صالح ہے. واہ. یعنی پہلے ایمان ہوگا پھر عمل صالح، اور عمل صالح کے اندر وہ عبادات متعین کر دی گئی. یہ صرف خالصتاً اللہ رب العزت کی ذات کے لیے عبادت ہوتی ہی معبود کے لیے، کسی اور کسی معبود ہے تو عبد ہے. بالکل. اس کے لیے کچھ اصلاح متعین کرنا اس لیے ضروری تھا کہ اہل ایمان کے اندر اس کے جو اثرات ہیں وہ پیدا ہوں، اور پھر ان پر چل کر اس کی پوری زندگی ایک خوبصورت زندگی بن جائے. یہ عبادات فقط اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہیں، لیکن سب سے زیادہ فائدہ انسان کو ملتا ہے. خوبصورتی ان میں یہ ہے. ہم نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن اس نماز کے ساتھ جتنے معمولات ہیں آپ دیکھیں وہ میری زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں. میرے اٹھنا، میرا لباس پاک ہے، میری جگہ پاک ہے، میرا ذہن اور نظر پاک ہے. کیا بات ہے. یہ دیکھیں یہ تربیت ہو رہی ہے. اور روزہ بظاہر ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے کھانا پینا، اس کے احکام کی پابندی کی کر رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو حلال کاموں سے بھی روکا ہوا ہے کیونکہ اس کا فرمان ہے. تو پھر حرام تو بہت دور کی بات ہے. بہت دور کی بات. اصل میں یہ وہ تربیت ہو رہی ہے کہ تمہیں زندگی کے تمام معمولات، اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کے نیچے اس کے تابع کر دینا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع کر دینا، یہ دین ہے. ایک بات میں نے پکڑ لی آپ کی، بہت خوبصورت آپ نے بات کی، جو میں چاہتا ہوں کہ عوام جو ہے، ہمارے جو دیکھنے والے ہیں، خصوصاً نوجوان، وہ ضرور اس بات کو اپریشیٹ کریں کہ آپ نے کہا کہ ہم کرتے اللہ کے حکم پہ ہیں، اس کے لیے کرتے ہیں، فائدہ ہمیں ہوتا ہے. یعنی اگر میں نے غصہ پی لیا تو میں ہی مسئلوں سے بچ جاؤں گا. میں بلنڈرز جو کروں گا اس کے بعد، تو میں نے اگر کسی کو معاف کیا تو پھر میں ہی اس کا فائدہ اٹھاؤں گا اور میں ایک ڈیسنٹ انسان بنوں گا. سو بیسکلی وہ ہم نے یہی سمجھا کہ شاید سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں وہ آخرت کے لیے ہے، اور یہ جو میں کر رہا ہوں اس کی وجہ سے اللہ مجھے جنت میں ڈال دیں گے. لیکن دنیا میں میں پریشان رہا، دنیا میں میں لوگوں سے الجھتا رہا، دنیا میں میں کاروبار میں، جاب میں ادھر ادھر پریشان رہا. سو آپ کی اس بات سے یہ بات واضح ہوتی ہے، اور میں اس کو ایمفسائز کرنا چاہتا تھا کہ عبادت کو جب عملی زندگی میں لے کر آتے ہیں اللہ کے احکامات کو، تو وہ کر ہم اللہ کے لیے ہی رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ مجھے دل نہیں کر رہا کہ میں اس کو معاف کروں، لیکن اللہ کا حکم ہے اور مجھے اس کی محبت چاہیے تو میں معاف کر رہا ہوں. تو اس کا فائدہ مجھے دنیا میں مل جائے گا ڈیفینیٹلی، اور آخرت میں تو ملے گا ہی. قرآن مجید تو یہ فرماتا ہے کہ والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ کی محبت بھی ملے گی. اللہ رب العزت کی محبت کا تم حقدار قرار پاؤ گے. تم لوگوں کو معاف کرتے ہو، جو لوگوں سے ملے گا وہ تو ملے گا ہی ملے گا. خالق دو جہاں جو ہے وہ بھی تمہیں عطا فرمائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کرو گے. آپ کے اخلاق عالیہ میں یہ بھی سنت ہے کہ آپ دوسروں کو معاف کرنے والے ہیں، رحیم ہے، رؤوف الرحیم ہے.
رحم کرنے والے ہیں، لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے والے ہیں، عفو درگزر کرنے والے ہیں۔ کیا بات ہے۔ تو عبادات جتنی جو طے کر دی گئی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، یہ بنیادی عبادات ہیں، اور ان کا طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ کوئی اپنے طریقے سے کوئی عبادت کرے گا تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا عبادت وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کی جائے گی وہ قبول ہوگی، اسی کا ریوارڈ ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، چونکہ میں نماز کی اگزامپل سے بات کروں گا، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ عبادت کو نماز ہی سمجھتے ہیں۔ جی بے شک۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں، کہ جب میں نے نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ ایک حکم ہے اور اس میں مجھے بہت سارے احکامات مل رہے ہیں۔ اب جب سلام پھیر لیا تو اب اصل عبادت شروع ہوئی، بے شک بالکل ہے۔ کہ جو احکامات میں نے سنے ہیں نماز میں، اب مجھے جا کے ان کو پریکٹیکلی، جی جی یعنی جس حکم پہ میں سجدہ کر رہا ہوں بے شک۔ کہ انعام والوں کا رستہ چاہیے، جی۔ پھر جو بھی امام صاحب نے پڑھا جواب آیا، میں نے اس پہ سجدہ کیا۔ بے شک۔ ہو سکتا ہے انہوں نے آیت پڑھی ہو کہ غیبت نہیں کرو، جی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو میں نے سجدہ کر لیا۔ جی اب عام طور پہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں نے سلام پھیر لیا تو عبادت ہو گئی، جی لیکن جب یہ بات واضح ہوئی جو آج آپ نے کر دی ہے، تو اب میں سلام پھیرنے کے بعد سوچوں گا کہ اب مجھے عبادت کرنی ہے، جی بالکل۔ جو میں نے وعدہ کیا ہے اس اب مجھے اس کو پورا کرنا ہے۔ اس چیز کو آپ یوں سمجھیے کہ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ جب تمہیں جمعے کے دن کی صدا سنائی دے سبحان اللہ۔ تو سارے کاروبار کو چھوڑ کر کے اللہ کے ذکر کی طرف آؤ۔ پھر یہ کہتا ہے کہ جب اللہ کا ذکر مکمل کر لو تو پھیل جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، ذکر میں اضافہ کرتے ہوئے، اللہ۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ذکر تھا نماز کی شکل میں، یہی ذکر ہوگا اب کاروبار کے اندر، سبحان اللہ، لیبریٹری کے اندر، گوتی سلجھ گئی۔ سیاسی معاملات کے اندر، گھر کے اندر۔ گویا کہ ذکر جو ہے وہ نہیں ہے جو چینٹنگ ہے۔ واہ واہ واہ، ہم نے سمجھا ذکر مطلب چینٹنگ سمجھتے ہیں ہم، ایک چیز کو تکرار سے بار کہنا، بار 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 نہیں، تذکرہ۔ ذکر وہ نہیں ہے، بلکہ ذکر یہ ہے کہ اس کو یاد رکھتے ہوئے شعوری طور پر، جیسے وہ نماز میں موجود ہے آپ کے سامنے اور آپ اس کے سامنے موجود ہیں، ایسے یہ ذکر آپ کو لے کے جانا ہے اس کے بعد اپنے سارے کاروبار کے اندر۔ تو ذکر کو اگر ہم نصیحت کہہ لیں، جی، اور ریمیمبرنس، نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، یاد دہانی، عبرت ہے، ریمائنڈر، یہ تمام مفہومات ہیں اس کے۔ بالکل ایسے، تاکہ وہ وہیں محدود نہ رہ جائے بالکل ایسے۔ کہ صرف ہم نام کا ذکر کرتے رہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، اگر ہم یوں کہیں کہ عبادت کا مطلب یہ ہے، کیونکہ عبادت عبد سے ہے، اور عبد کا مطلب آپ نے بتایا غلام، اور غلام کا کام ہوتا ہے انسٹرکشنز کو فالو کرنا۔ سو عبادت کو اگر ہم آج سے یوں لیں نوجوان، کہ عبادت جو ہے وہ اللہ کی انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہے، تو یہ ٹھیک ہوگا؟ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھیے آپ کہ آپ کو خطرہ ہے اپنے مال کا یا جان کا، اور آپ نے ایک سیکیورٹی گارڈ اپنے گھر پہ رکھ لیا۔ صحیح۔ اب وہ سیکیورٹی گارڈ جب آپ صبح نکلتے ہیں گھر سے تو بہت چوسے اور سلوٹ کرتا ہے، آپ کو سلام کرتا ہے کس کے، آپ کو جب واپس جب بھی سلام کرتا ہے، تمام دن جو چاہے گھر میں گھس جائے، آئے چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا یہ سیکیورٹی گارڈ درست ہے؟ نہیں۔ اگر ہم 5 وقت سلیوٹ کر لیں اوئے ہوئے، اور باقی سارے اوقات کے اندر جو چاہے آتا رہے جاتا رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عبودیہ ہے اور عبدیت ہے، واہ واہ، یہ محدود نہیں ہے رسوم و رواج اور ان چیزوں کی حد تک جنہیں ہم نے سمجھ رکھا ہے۔ یہ ہر لمحہ ہے۔ جی جی اور اگر ہم اس کو کنٹراسٹ میں دیکھیں جی کہ قرآن میں آتا ہے عبد الشیطان، جی عبد الطاغوت، سو شیطان کی عبادت تو پریکٹیکل ہوتی ہے، تو پھر اللہ کی عبادت بھی جی پریکٹیکل ہونی چاہیے۔ اچھا، شیطان دن میں 5 دفعہ نہیں آتا، وہ ساتھ رہتا ہے، اور یہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ تمہاری رگوں میں ایسے دوڑ رہا ہے وہ جیسے کبھی ان امپلائڈ نہیں ہوتا، نیور ان امپلائڈ، ایگزیکٹلی، ہی از آلویز آن جاب۔ از آلویز ان جاب۔ تو جب وہ 24/7 ہے تو پھر آپ کی وہ بات کہ ذکر اگر وہ 24/7 نہیں ہے جی تو پھر وہ ہم مار کھا جائیں گے۔ جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت بھی 24/7 ہے۔ لازم۔ پھر آپ نے کہا یا عبادی، تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ نماز پڑھ کے یا کوئی بھی اور عمل کر کے جا کے لیٹا بھی ہے تو بھی عباد ہی ہے، عبد ہی ہے، لیٹا ہوا بھی اللہ کی عبادت میں ہے، اگر وہ ڈسکنیکٹ نہیں ہوا ہے۔ جیسے ایک فوجی کو اگر رات کو کال آ جائے
جی 3 بجے وہ جو یہ تو نہیں بات کہے گا جی حافظ میں سو صاحب رہا نے ہوں. کہی تھی کہ اگر آپ لیٹ بھی رہے ہیں داہنی جانب اور یہ جانتے ہوئے لیٹ رہے ہیں کہ یہ سنت ہے تو یہ لیٹنا کیا ہوا؟ یہ بات سنت کی پیروی ہوئی نا؟ بے شک. یہ بات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یعنی واہ یہ ایک ہول ٹائم تصور ہے عبادت کا جو میں نے چاہا آپ کے سامنے رکھنا کہ سیکیورٹی گارڈ ہول ٹائم ہے نا، لیکن کر رہا یہ کہ صبح شام سلام کر لے باقی نہ کرے، بے تو کیا شک وہ واقعی سیکیورٹی گارڈ ہے؟ بالکل قابل قبول نہیں ہے ایسا سیکیورٹی گارڈ. اذان کی بریک پہ جا رہے ہیں اور میں تو بہت انجوائے کر رہا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میری شکل سے آئی ایم ہیونگ گریٹ ٹائم ود ایمان. بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہم حافظ سجاد صاحب کے لیے میں ایک سوال تیار کر کے رکھا ہوا ہے، انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے اس سوال کو. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں، کہیں مت جائیے. السلام علیکم. امامہ ہے تیرا منبر، تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. رحمت للعالمین. قرآن امامہ ہے تیرا منبر، تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ اینڈ ویلکم بیک. حافظ سجاد صاحب ڈائریکٹلی آپ کی طرف آ رہا ہوں سوال کے ساتھ، اور اس کے اوپر پھر میں ڈاکٹر انیس احمد صاحب سے بھی چاہوں گا کہ وہ روشنی ڈالیں. یہ ہمارے دین میں، ہماری عبادات میں، یہ جو زبانی جیسے کلمہ بھی ہم پڑھ کے اس کا ریوارڈ چاہ رہے ہیں آخرت میں، جبکہ کلمہ ایک عہد، بے شک ایک پورا کمپلیٹ کانٹریکٹ کا عہد ہے. جب کوئی کلمہ پڑھتا ہے باہر سے، جب کوئی آتا ہے اسلام قبول کرتا ہے، تو اس کو ہم کلمے کے ساتھ قرآن دیتے ہیں، پورا کمپلیٹ میثاق. تو ہم نے اس کو بھی پڑھنا سمجھ لیا، ہم نے نماز بھی پڑھنی شروع کر دی، ہم نے ذکر بھی پڑھا، ہم نے توبہ بھی پڑھ کے کی، گناہ عملی طور پہ کیا.
تو یہ پڑھنے تک ہم کیسے پہنچے؟ وہ روح جو تھی پریکٹیکل روح وہ کب نکلی، کیسے نکلی، یہ کیا ہوا؟ بڑا سوال ہے بٹ جی عبادات جتنی بھی ہیں قرآن حکیم میں ان کے مقاصد اور ان کی حکمتیں ساتھ ہی بیان کر دی گئی ہیں، اس لیے کہ یہ ساری عبادات کا کوئی نہ کوئی مقصود ہے، کوئی نہ کوئی مطلوب ہے، ان میں حکمتیں کیا ہیں انسان کے لیے، پوری انسانیت کے لیے۔ اب دیکھیے کہ آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا بھی خوبصورت ہو اور آخرت بھی خوبصورت ہو، اچھی ہو، تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایک ضابطہ اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، جس کی پریکٹیکلی شکل آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ ایک آپ کا اسوہ حسنہ اور دستور حیات قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ جی جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور ہم اس دین کے اندر ایک ضابطہ ہم نے اختیار کر لیا، تو پھر فرما دیا کہ کامیابی اس میں ہے جس میں یہ تین چار چیزیں بنیادی طور پر ہوں گی۔ اگر وہ کامیابی چاہتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان جو ہے یہ دنیا کا ہر انسان نقصان اور خسارے میں ہے، اگر وہ نجات اور کامیابی چاہتا ہے تو ایمان اور عمل صالح کے بعد تواصوا بالحق، یعنی حق بات، اسی دین کی دعوت دوسروں کو بھی دینی ہے۔ یہ دعوت کا پیغام، اس دین حق کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے، پوری دنیا تک پہنچانا ہے۔ صرف ایمان اور عمل صالحات پہ بھی بات ختم نہیں ہو رہی، کہہ رہے ہیں تواصوا بالحق۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ یہ ایک دین کا کام اور دنیا میں زندگی بسر کرنا، اپنی خواہشات کو روکنا، اس پر قابو پانا اور نیکی کا راستہ اختیار کرنا، یہ مشکل کام بھی ہے۔ تو یہ پڑھنا اور کرنا، جی یہ میں چاہتا ہوں کہ جی ڈاکٹر صاحب آپ بھی تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں کہ جب میں کہتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، چلے آگے چلتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اگر میں نے پڑھا تو ثواب مل گیا لیکن ہدایت تو نہیں ملی نا۔ اور دوسری بات یہ، جیسے میرے استاد محترم نے پہلے دن مجھ سے سوال کیا تھا کہ پڑھتے ہو یا مانگتے ہو؟ پہلے پڑھتے تھے، پھر جب تھوڑی بہت سمجھ میں آئی پھر مانگنا شروع کر دیا۔ پڑھنے میں اور واقعی مانگنے میں یہ خالی اسکرپٹ بولنا، جی تو کسی بھی ایکٹر کو جاب نہیں ملے گی اگر وہ اسکرپٹ پڑھنا شروع کر دے۔ He has to go into it and he needs to mean it, he has to mean it، کہ لوگ یقین کر لیں کہ جو یہ کہہ رہا ہے واقعی ایسا ہے۔ تو یہ کس طرح، میں ایک صلات کی مثال صرف میں نے دی ہے لوگوں کو سمجھنے کے لیے۔ آپ نے بہت صحیح بات کہی ہے، اور اگر میں دو لفظ انگریزی کے استعمال کروں تو شاید بات واضح ہو جائے گی۔ ایک چیز ہے نالج، ایک ہے لرننگ۔ نالج معلومات کا نام ہے، اور لرننگ ایک چیز کو سمجھنا اور اختیار کرنا اور عملاً کرنے کا نام ہے۔ واو! ہم یہ تو کہتے ہیں کہ میں بڑی محبت ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے رسول سے، یہ بھول جاتے ہیں کہ جو مطالبہ کرنے والا ہے ہم سے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، یعنی محبت کا مطالبہ اتباع ہے۔ واہ واہ! ہم محبت کی حد تک تو بات کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں اس کے بارے میں کہ فلاں حضرات نے محبت کا اظہار اس طرح سے کیا، لیکن یہ جو اس کا اگلا حصہ ہے فَاتَّبِعُونِی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ چیز جو سنت سے ثابت ہے، اتباع کا مطلب یہاں واضح طور پہ یہ ہے کہ یہ اطاعت محض اللہ کی نہیں ہے بلکہ یہ اتباع ہے علیہ السلام کی۔ چونکہ ہم نے اس کو الگ کر دیا، کچھ لوگ بن گئے صرف اہل قرآن، ہمیں قرآن کافی ہے۔ اس میں بھی کچھ نے کہا کہ ہم فلسفے کے زاویے سے پڑھیں گے قرآن کو اور اس کا تعبیر فلسفے سے کریں گے۔ آپ نے پہلے ایک ایزیوم کر لیا فلسفہ، وہ تلاش کر لیا اس کے اندر، کیا مشکل کام ہے؟ لیکن جو راستہ ہے وہ ہے یہ اتباع رسول کا۔ کیا بات ہے کہ جب تک آپ جس طرح سے رسول اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو جب وصول کیا وحی کے ذریعے اور اس کو عملی شکل دی، جب تک وہ آپ نہیں کریں گے، وہ نماز جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ لَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، جو خشیت ہے وہ کون سی خشیت ہوگی جس کے بارے میں کہا رہا کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں نماز سے۔ جب تک یہ کیفیت نہیں ہوگی انسان کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ کس طرح سے وہ اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہے؟
تو جو فیلنگ ہے، جو احساس ہے، اس کا ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ، وہ اس انداز پہ ہو جو نبی کا انداز ہے. سبحان اللہ. جب وہ چیز تبدیل آئے گی انسان کی شخصیت کے اندر. اللہ آپ کو زندگی دے. یہ جو آنسو ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے. اور سورہ مائدہ اس کی 83 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ سنتے ہیں اس کو جو رسول پر نازل ہوا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو دیکھتا ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو امڑ آتے ہیں اور وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی ایمان لانے والوں کے ساتھ لکھ لے، ہمیں بھی گواہ کر لے. تو آج میں نے یہ آیت لائیو ہوتی ہوئی دیکھی ٹیلی ویژن پر، اور اللہ ہم سب کو یہ والا ایمان دے کہ ہم بھی جب ایمان ہمیں اندر سے لگے، سٹرائک کرے، جھنجھوڑے، تو ہماری آنکھوں میں بھی آنسو آ جائے. اور اللہ جانتا ہے اور ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں کہ اندر کیا ہوا ہوگا. اللہ ہم سب کو یہ کیفیت دے. حافظ صاحب، یا ایھا الذین آمنوا جگہ جگہ غالباً 98 ٹائمز اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں. ہم پڑھ گئے جی جبکہ اللہ پکار رہے تھے. آپ کو کوئی آواز دے، جی یا اخی، حافظ صاحب، جی تو آپ مڑ کے دیکھیں گے، آپ اس کو توجہ دیں گے. سو اللہ روز پکار رہے ہیں، جی جی اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. ہم پڑھ جاتے ہیں تو نیکی تو مل گئی، لیکن جو وہ پکارا تھا، جو بلایا تھا، اس کا کیا ہوگا؟ تو اسی یہ طرح واپس فکر کیسے آئے گی حافظ صاحب؟ بڑی خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمائی ہے کہ یہ جتنی عبادات ہیں، آپ نے جیسا ذکر کیا کہ صرف پڑھنے تک مقصود نہیں ہے، ان کا حتمی جو قرآن ارشاد فرما رہا ہے وہ وَأَقِیمُ الدین ہے. جیسے نماز پڑھنا نہیں کہا گیا، نماز قائم کرو، ایک پورا نظام ہے. وَأَقِیمُ الصَّلَاۃ، نماز قائم کرنا اور چیز ہے، نماز پڑھنا اور چیز ہے. سبحان اللہ. اور نماز قائم کرنا سے مراد یہ ہے کہ پورا نظام ہے. یہ روزہ ایک مہینہ تربیت ہے. حج ہمیں سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے وطن قربان کر کے دوسری جگہ جانے کا سبق دیتا ہے. سبحان اللہ. جہاد اپنے سب سے قیمتی متاع جان ہوتی ہے. اللہ کی رضا کے لیے، اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دینا اللہ کی رضا کے لیے. سبحان اللہ. تو عبادات اصل میں مقصود ان میں یہ ہے کہ پوری روح کے ساتھ جب ہم قائم کرتے ہیں تو وہ جو اصل ہمارے مقاصد ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں. قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات آپ کے سامنے آئے گی کہ اللہ نے یہ جو دستور، جو قانون ہمیں عطا فرمایا ہے، اسے اس کائنات میں نافذ کرنا یہ بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. آف کورس، اس سے یعنی بڑی تو فرمایا کوئی گیا کہ تمہیں اس سے بڑی تو کوئی عبادت ہے ہی نہیں. یہی تو کیا 23 سال. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. جی، یعنی اس دین کا اظہار کرنا. دل تو کرتا ہے کہ ہم صبح تک یہی تذکرہ کریں، لیکن آج کی ہماری یہ ٹرانسمیشن اپنے اختتام پر پہنچ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک قبولیت کا ایک نشانی ہوتی ہے. جو ڈاکٹر صاحب کی کیفیت دیکھی، میں بھی ہل گیا، حافظ صاحب بھی ہل گئے. اور میں پوچھوں گا بھی ڈاکٹر صاحب سے، بلکہ کل پوچھوں گا شاید، کہ یہ کیا کیفیت تھی اور اندر کیا ہوا تھا، ہمیں بھی تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. لیکن آج چونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، سو انشاءاللہ کل 5ویں رمضان اگر اللہ نے ہمیں زندگی دی تو انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، یہیں پر بنیاد رمضان میں پی ٹی وی نیوز پر. اسٹے ٹیونڈ ان. اللہ ہماری یہ عبادت قبول کر لے، اللہ ہماری یہ کوشش قبول کر لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہے تیرا منبر، تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین.